زیاد کو مقرر کر دیا۔ ابن زیاد کتنا ظالم، کتنا جابر تھا، تاریخ میں لکھا تھا کہ کوئی بھی پرندہ دیکھ لیتا تھا اس پرندے کو کاٹ دیا کرتا تھا، کوئی جانور راستے میں آ جائے معصوم جانوروں کو کاٹ دیا کرتا تھا۔ بڑا ظالم، بڑا جابر شخص تھا، اسی لیے اس ظالم اور جابر کو ابن زیاد کو یزید نے چنا تھا تاکہ وہ سختی کر سکے اہل بیت کے لیے۔ تاریخ نے بتایا کہ ابن زیاد رات کے وقت کوفہ میں داخل ہوا تھا تاکہ کوفہ والوں کی محبت دیکھیں، کتنا انتظار ہے اہل بیت کا انہیں، کتنا انتظار ہے حسین کا انہیں۔ اللہ اللہ، جب اس نے لباس پہنا تو وہ بھی حجازیوں والا لباس پہنا کہ لوگ یہ سمجھیں کہ امام حسین تشریف لا رہے ہیں، نبی کے نور عین تشریف لا رہے ہیں، لخت جگر مصطفیٰ تشریف لا رہے ہیں۔ اس لیے حجازی لباس پہن کر بڑے ہی شاہانہ انداز سے وہ رات کے وقت جب کوفہ میں داخل ہوا ہے تو کوفہ والوں نے یہ سمجھا کہ امام حسین آ گئے ہیں، نبی کے دل کے چین آ گئے ہیں، زینت مشرقین آ گئے ہیں۔ کوفہ کے لوگ اکٹھا ہونے لگے، بھیڑ جمع ہونے لگی، اتنی جمع ہو گئی، استقبال ہونے لگا، نعرے لگنے لگے۔ لیکن جیسے ہی ابن زیاد کوفہ کے بیچ میں پہنچا، دھناتا ہوا جو گورنر ہاؤس تھا اس مقام کا، وہاں پہنچ گیا اور وہاں پہنچ کر کے اس نے اپنے چہرے سے جب پردے کو ہٹایا، لوگ چیخنے لگے، چلانے لگے، زور زور سے کہنے لگے یہ حسین نہیں ہے بلکہ یہ وہ جابر ہے، یہ وہ ظالم ہے، یہ وہ احمق ہے کہ جس کے ظلم کی داستان پورے عرب میں مشہور ہے، یہ ابن زیاد ہے، یہ ابن زیاد ہے۔ لوگ یہ کہہ کر بھاگنے لگے۔ ابن زیاد نے کہا ٹھہرو، رک جاؤ اے لوگوں، سنو یہاں پر مسلم بن عقیل آئے ہوئے ہیں، اگر کسی نے بھی ان کو یا ان کے دو بچوں کو اگر پناہ دی وہ حکومت کا غدار مانا جائے گا اور وہی سزا دی جائے گی جو مسلم کو دی جائے گی۔ مسلم کو ان کے دو بچوں کو ہمارے پاس لے کر کے آؤ۔ اللہ اللہ، حضرت مسلم بن عقیل، ایک واقعہ تو بہت مشہور ہے نا، آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا کہ مسلم بن عقیل نماز پڑھا رہے تھے، جب ایک طرف سلام پھیرا لوگوں کو خبر ہوئی ابن زیاد آ گیا ہے، وہ ادھر کے لوگ بھی چلے گئے، ادھر کے لوگ بھی چلے گئے اور آخر میں تنہا رہ گئے تھے امام مسلم۔ یہ واقعہ بات کا ہے۔ اب آپ یہاں سے سنیے، جب یہ خبر پھیلی کہ ابن زیاد اب وہاں کا گورنر ہو چکا ہے تو حضرت ام ہانی کے گھر میں حضرت امام مسلم نے پناہ لی۔ ام ہانی بڑے ہی بزرگ تھے، بڑا ہی ان کا نام تھا، کوفہ میں ان کا بہت بڑا قبیلہ تھا، اس قبیلے کے آپ سرپرست تھے، بزرگ شخصیت تھی، نہ جانے کتنے نوجوان آپ کے لیے تلوار لے کر کھڑے رہتے تھے، آپ کا بڑا احترام اور ادب کیا کرتے تھے کوفہ والے۔ لیکن جیسے ہی اس نے سنا کہ ام ہانی کے گھر میں نبی کے گھر کا یہ شخص اپنے دو بچوں کے ساتھ رکا ہوا ہے، اللہ اللہ، خود ابن زیاد پہنچا ام ہانی کے گھر۔ جب پہنچا، تاریخ میں لکھا ہے امام مسلم اپنے دونوں بچوں کے ساتھ سب سے پیچھے والے کمرے میں چھپا دیے گئے تھے۔ ام ہانی سے ابن زیاد نے کہا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ مسلم اور ان کے دو بیٹے تمہارے وہاں رکے ہوئے ہیں۔ ام ہانی نے کہا نہیں، یہ جو خبر ہے وہ جھوٹی ہے، تم کو خبر غلط پہنچی ہے، ہمارے وہاں نہ مسلم ہیں نہ ان کے دو بچے ہیں۔ لیکن پھر بھی ابن زیاد نہ مانا، اپنے ظالم فوجیوں سے کہا ام ہانی کو لے کر کے آؤ۔ ام ہانی کو پکڑ لیا گیا، اپنے دربار میں لے گیا اور اپنے دربار میں لے جا کر کے ام ہانی کو قید کر دیا۔ قید میں ام ہانی ہے، اللہ اللہ، اور قید میں اتنا ظلم کیا، اتنا جبر کیا۔ ایک تاریخ کیا بتاتی ہے، جیسے ہی یہ خبر کوفہ میں پھیلی ام ہانی کو جو ہے وہ قید کر لیا گیا ہے۔ قبیلہ بڑا تھا ان کا، بہت بڑا قبیلہ تھا۔ اس بہت بڑے قبیلے کے لوگوں نے جب سنا کہ ام ہانی کو گرفتار کر لیا گیا ہے، سارے لوگ اکٹھا ہو گئے، تلواریں لے کر کے اور نیزے لے کر کے، بھالے لے کر کے ابن زیاد کے محل کے سامنے کھڑے ہو کر کے چلانے لگے، چیخنے لگے
کہنے لگے اے ابن زیاد ام ہانی کو چھوڑ دو ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا، ورنہ تم مارے جاؤ گے، تمہاری حکومت کا تختہ ہلا دیں گے۔ ایسے عالم میں ابن زیاد نے دیکھا کہ بڑے جوش میں پبلک آئی ہوئی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہم پر حملہ کر دیں اور اہل بیت کی طرف مکمل طور پر ہو جائیں۔ اللہ 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 اللہ، تاریخ بتاتی ہے اتنا چالاک تھا ابن زیاد نے محل کا جو کھڑکی تھی اس کھڑکی کو کھولا اور کہا کہ اے نوجوانوں پریشان کیوں ہوتے ہو، پریشان مت ہو، ام ہانی کو میں نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، اور نقصان اتنا پہنچا چکا تھا کہ ان کے ہاتھ پیر توڑے جا چکے تھے، ان کے ساتھ ظلم اور بربریت کے تمام پہاڑ توڑے جا چکے تھے، لیکن اسی حالت میں بیساکھی لگا کر کے کھڑکی کے پاس لے کر کے لایا گیا ام ہانی کو، اور کھڑکی کے پاس لا کر کے ام ہانی کو ان نوجوانوں کو دکھایا گیا۔ پہلے ہی کہہ دیا تھا ام ہانی سے کہ اگر تم نے کہا کہ تمہارے ساتھ مار پیٹ ہوئی ہے تو تمہیں بھی قتل کر دیا جائے گا، تمہارے قبیلے والوں کو بھی مار دیا جائے گا۔ اس لیے ام ہانی خاموشی کے ساتھ کھڑکی کے پاس پہنچے، اور کھڑکی کے پاس جب پہنچے لوگوں نے دیکھا کہ ام ہانی ٹھیک ہیں، ان کی طبیعت ٹھیک ہے، ان کے ساتھ کچھ برا نہیں ہو رہا ہے۔ سارے لوگ ادھر ادھر ہو گئے، نوجوان ادھر ادھر ہو گئے، جنگ کا ارادہ ترک کر دیا۔ ادھر امام مسلم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پکڑا گیا، تاریخ بتاتی ہے۔ اللہ 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 اللہ، جب امام مسلم کو پکڑا گیا تھا پہنچے تھے ابن زیاد کے دربار میں، ابن زیاد نے کہا کہ اے مسلم بیعت تم اپنی کرانے آئے ہو جبکہ حکومت یزید کی ہے، بیعت تم اپنی لینے کے لیے آئے ہو، حسین کی لینے کے لیے آئے ہو، جبکہ حکومت وہ یزید کی ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، ہاتھ میں ہاتھ دے دو یزید کے، تم بھی زندہ رہ جاؤ گے، تمہارے بچے بھی زندہ رہ جائیں گے۔ مسلم کو تو پکڑ لیا گیا تھا، ان کے 2 بچے کہاں تھے؟ ان کے 2 بچے کسی طرح سے چھپ چھپا کر کے وہاں سے نکل گئے تھے۔ امام مسلم نے کہا تھا کہ اگر ہم تم سے ملیں گے اللہ نے چاہا تو ملیں گے، ورنہ مدینے کے راستے میں نکل جانا۔ پتا ہے وہ ایک رات کو جب وہ 2 بچے نکلے تھے مدینے جانے کے لیے، جس قافلے سے جا رہے تھے، آئے 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 آئے، تاریخ میں بھی کیا کیا واقعات لکھے ہوئے ہیں۔ جس راستے سے وہ قافلہ چلا، رات بھر چلا، پوری رات چلا تھا وہ قافلہ مدینے جانے کے لیے، لیکن جب صبح ہوئی تھی تو وہ قافلہ کوفہ میں ہی موجود تھا۔ دوسری رات جب ہوئی، تاریخ بتاتی ہے کہ انتظام کر دیا گیا تھا ان دونوں بچوں کا، ان دونوں بچوں کو اسی قافلے میں تیار کر کے چھپا کر کے کہا کہ مدینے چلے جاؤ، لیکن جب رات کا پہر ہوا رات بھر وہ قافلہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا۔ جب فجر کی روشنی طلوع ہوئی تو دیکھا کہ وہی مقام ہے جس مقام سے وہ چلے تھے۔ پتہ کیا چلا؟ شہادت مقدر تھی، تقدیر میں لکھا تھا کہ شہید ہونا ہی ہے۔ ادھر امام مسلم کے 2 بچے پریشان حال تھے، اپنے بابا کی جدائی کا غم الگ ہے اور موت کا خوف الگ ہے اور دوسرے درد الگ ہیں۔ ادھر امام مسلم ابن زیاد کے دربار میں تھے۔ امام مسلم سے کہا گیا کہ میرے ہاتھوں میں بیعت کرو یزید کے ہاتھ پر۔ امام مسلم نے کہا کہ ہم ہاشمی گھرانے کے ہیں، ہم جان دے سکتے ہیں لیکن اپنا ایمان نہیں دے سکتے، ہم اپنی زندگی دے سکتے ہیں لیکن اپنا ایمان نہیں دے سکتے۔ تبھی تو شاعر نے کہا تھا کہ وعدہ کیا تھا جو وہ نبھایا حسین نے، کربل میں اپنے سر کو کٹایا حسین نے۔ سنتے ہیں سر بچانے کو اٹھتے ہیں سب کے ہاتھ، سر دے کے اپنا ہاتھ بچایا حسین نے، سر دے کے اپنا ہاتھ بچایا حسین نے۔ امام مسلم نے کہا میری 3 شرط ہیں، جن میں ایک شرط یہ تھی کہ میرے جو 2 بچے ہیں ان 2 بچوں کو بالکل آرام و اطمینان کے ساتھ مدینے پہنچا دیا جائے۔ لیکن امام مسلم علیہ السلام کو
اس ظالم یزیدی ابن زیاد نے نہ چھوڑا، آپ کو شہید کر دیا۔ ادھر 2 بچے ہیں، ان کا واقعہ بیان کر کے میں رخصت ہو جاؤں گا۔ بول تو نہیں ہو رہے؟ کون کون سن رہا ذرا کہہ دے ایک بار یا حسین، پورا مجمع کہہ دے یا حسین، 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 یا حسین۔ ایک عورت کوفہ کی جنگل کی طرف گئی، دیکھا کہ جھاڑیوں میں 2 بچے موجود ہیں، بڑے ہی خوبصورت، آنکھیں بڑی بڑی، چہرہ جلالت و شان سے بھرا ہوا، بال گھونگھر والے، لگتا ہے جیسے فرشتے زمین پر آ گئے۔ عورت نے کہا کون ہو؟ بچے گھبرائے، کہا کہ ہم مسلم کے بیٹے ہیں۔ ترس آ گیا عورت کو، لے کر کے آئی اپنے گھر، پیچھے والے کمرے میں چھپا کر رکھ دیا۔ اتفاق کی بات کہ اس کا شوہر جو تھا وہ لالچی تھا۔ ابن زیاد اعلان کر چکا تھا کہ جو ان 2 معصوم بچوں کو پکڑ کے لائے گا ان کو بھی انعام و اکرام دیا جائے گا۔ دونوں بچوں کو اس عورت نے چھپا دیا۔ بچے تھکے ہوئے تھے، حالات کے گھبرائے ہوئے تھے، بابا کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا، یتیم تھے، یسیر تھے، بے باپ کے بچے تھے، اور اس پر یہ ستم کہ بے وطن بھی تھے، وطن سے دور تھے، نہ کوئی چچا، نہ کوئی ماما، نہ باپ، نہ ماں، نہ رشتہ دار، نہ اہل و عیال، نہ عزت و اقارب، نہ وطن، نہ ہی کوئی چاہنے والا۔ اور جنہوں نے بلایا تھا ظالموں نے، دھوکے بازوں نے، وہ بھی دھوکہ دے چکے، وہ بھی ساتھ چھوڑ چکے۔ دونوں بچے تھکے ہوئے تھے، اس عورت نے کھلایا پلایا، بچے دونوں سو گئے۔ رات کا وقت ہوا، بچے سوئے، اتنے نہیں، ادھر بچے سوئے، ادھر اس کا شوہر اندر داخل ہوا۔ شوہر سے پوچھتی ہے کہاں رہے دن بھر؟ شوہر کہتا ہے کہ ابن زیاد نے بہت بڑا انعام رکھا ہے، اگر مسلم کے 2 بچے ہاتھ آ جائیں گے تو وہ انعام ہم کو زندگی بھر کھانے پینے کے لیے کافی رکھے گا۔ اللہ اللہ، وہ عورت کہنے لگی کہ ارے خدا سے ڈرو، کم سے کم یہ سوچو کہ جن 2 بچوں کو ڈھونڈ رہے ہو وہ 2 بچے رسول اللہ کے گھر کے بچے ہیں، محمد رسول اللہ کے گھر کے بچے ہیں، جن کی امت میں ہو اسی رسول کے گھر کے بچے ہیں۔ وہ کہنے لگا تو بڑی زبان چلانے لگی ہے، شوہر سے زبان چلائی جاتی ہے، کہیں ڈانٹا ڈپٹا، کھایا پیا، سو گیا۔ ادھر وہ عورت ڈر رہی تھی کہیں شوہر جان نہ جائے کہ پیچھے کمرے میں مسلم کے دونوں بچے وہ رکے ہوئے ہیں، ادھر بچے سوئے۔ دیکھا کہ خواب میں محمد الرسول اللہ تشریف لائے ہیں اور آقا کہہ رہے ہیں، سرور دو عالم کہہ رہے ہیں کہ اے میرے دونوں بچوں آ جاؤ، جنت میں میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، جنت میں میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ بچوں کی آنکھیں کھلتی ہے، آنکھیں جیسے ہی کھلی دونوں محمد نے ابراہیم کو دیکھا، ابراہیم نے محمد کو دیکھا، رونے لگے، چیخ چیخ کر رونے لگے کہ جس طرح سے بابا کا وقت آیا، بابا دنیا سے رخصت ہو گئے، اسی طرح سے اب ہمارا بھی وقت آ رہا ہے، لیکن یہ شہادت بھی کتنی پیاری ہونے والی ہے۔ دنیا میں شہادت پا کر محشر میں نانا رسول اللہ کی زیارت ہونے والی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے جب وہ دونوں بچے روئے، ظالم کی آنکھ کھل گئی۔ ظالم نے اپنی بیوی سے پوچھا کون ان دو یہ کس کے رونے کی آواز آ رہی ہے؟ بیوی کہنے لگی کہ چپ چاپ سو جاؤ، کوئی نہیں ہے۔ کہنے لگا نہیں، کوئی بچے ضرور ہیں۔ غصے کے عالم میں بیوی کو دھکا دے کر کے اندر کے کمرے میں داخل ہوا، دیکھا وہ 2 ماہ
मासूम बच्चे जिसके घराने के फरिश्ते नाज उठाया करते थे, वो दो मासूम बच्चे एक दूसरे से गले लग करके रो रहे हैं। वो जालिम दोनों के बालों को पकड़ता है, घसीटता हुआ बाहर लाता है। बीवी पैर पकड़ लेती है कि खुदा के लिए इन मासूम बच्चों को छोड़ दो। कयामत के दिन क्या जवाब दोगे मुस्तफा जाने रहमत को, क्या जवाब दोगे खुदा को? लेकिन जालिम ने ना सुना, दोनों बच्चों को पकड़ करके इनाम के लालच में ले करके चल दिया नदी के किनारे, दरिया के किनारे पहुंचा। कहने लगा कि आप बताओ तुम दोनों में से पहले किसको कत्ल करूं? हजरत इब्राहिम ने कहा पहले मुझे कत्ल कर दो, मैं अपने भाई को कत्ल होते अपनी आंखों के सामने नहीं देख सकता। दूसरा भाई कहता है मोहम्मद कि देख सकता। तारीख बताती है उन दोनों बच्चों को उस जालिम ने कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया। उन दोनों सरों को लेकर के पहुंचा है इब्ने जियाद के पास। इब्ने जियाद के पास पहुंचा है वो जालिम। दौलत के लालच में इब्ने जियाद ने एक तारीख बताती है, इब्ने जियाद ने कहा किसने कहा था तुम्हें इन दो बच्चों को मारने के लिए? अरे एक नंबर का मक्कार था इब्ने जियाद, एक नंबर का मक्कार था इब्ने जियाद। जाहिर उसका कुछ था, बातिन उसका कुछ था। जब दो बच्चे पहुंचे उनके सर तो लेकर के पहुंचा जालिम। कहने लगा कि मैंने जब कहा था इनको मार के लाना है, तुम्हें लाना था तो जिंदा लाते। न तो इनाम मिला उसको, न ही इकराम मिला। दुनिया में भी जलील और रुसवा हुआ और आखिरत में भी जलील और रुसवा होता नजर आएगा। अल्लाह अल्लाह, ये सर करबला वालों के जितने जुदा हुए हैं अपने अपने जिस्मों से, कयामत तक इंशाअल्लाह तबारक व तआला यही सर इस्लाम को बुलंदियां अता फरमाते रहेंगे। शरीयत और तरीक़त और मारिफत के इनको इन्हीं से बुलंदियां और अज़मतें और रिफ़तें मिलती रहेंगी। अल्लाह हमें आपको सबको इमाम मुस्लिम अलैहिस्सलाम और उनके दो शहजादों का सदका अता फरमाए, इनकी मोहब्बत में जीने और मरने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।